المرسلين وسيدي يا خاتم النبيين وسيدي يا رحمة للعالمين. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، اور نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، اور تو سب سے اول تو سب سے آخر، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اسٹیج کی زینت عظیم ثناءخوان رسول محترم برادر مکرم وسیم مدنی صاحب، نقیب محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نشاط صاحب، بانیان محفل، جملہ معززین علاقہ، عزیز طلباء، حاضرین و سامعین، آج کی یہ خوبصورت بزم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بس سلسلہ سال ثواب مرحوم مغفور حاجی عبدالعزیز صاحب انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت میلاد مصطفیٰ کے صدقے مرحوم حاجی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، اور جملہ ان کے خاندان، ان کے دوست احباب، اعزاء اقرباء جو دنیا فانی سے چلے گئے، سب کی اللہ کامل مغفرت فرمائے، اور جن احباب نے اس خوبصورت بزم کو سجایا، سجانے میں تعاون کیا، سب کی اس کاوش و کوشش و اللہ رب العزت نے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں احباب کی توجہ چاہوں گا، ذہنی قلبی یکسوئی آپ کی چاہوں گا، تاکہ کچھ دیر میں آپ کے کچھ گوش گزار کر سکوں قرآن و سنت کی روشنی میں ملفوظات اپنی گزارشات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی، اس کا کچھ حصہ میں تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب کے اوپر تم میں سے کسی کو مطلع کرے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب کے اوپر تم میں سے کسی کو مطلع کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ پہلے نفی فرمائی کہ رب کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے، مطلع کرے، باخبر کرے، لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے مطلع فرما دے۔ کیا فرمایا؟ لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب پر مطلع کر دے، اسے غیب کی خبر دے دے، باخبر کر دے۔ پہلے نفی فرمائی کہ یہ اللہ کی شان نہیں کہ غیب کسی کو بتائے، غیب پر کسی کو مطلع فرمائے، اور آگے کیا ارشاد فرمایا، خود ہی پھر
کہ پھر رب جسے چاہے من رسولی ہی اپنے رسولوں میں سے، انبیاء میں سے، محبوبوں میں سے جسے چاہے غیب پر مطلع بھی فرما دے۔ جب کسی چیز کی پہلے نفی کی جاتی ہے، یہ عربی اصول کا قاعدہ ہے، تو اس چیز کو شد و مد سے بیان کرنا اور اس آنے والے امر کی اہمیت اور افادیت کو واضح کرنا ہوتا ہے جب پہلے اس کو اسی چیز کی نفی کی جائے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ آتا ہی ہوگا سب کو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، آگے کیا فرمایا، الا اللہ مگر صرف اللہ۔ تو پہلے رب نے کیا فرمایا، کوئی معبود ہی نہیں، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور آگے پھر فرما رہا ہے الا اللہ، صرف اللہ۔ تو پہلے نفی کی کہ کوئی معبود نہیں، آگے فرمایا الا اللہ، اگر ہے تو صرف میری ذات ہے۔ اسی طرح فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، رب کی یہ شان نہیں کہ وہ تم کو غیب کے اوپر مطلع فرمائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ تو غیب کا علم حقیقی معنوں میں تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنے برگزیدہ پیغمبر اور رسول کو جس کو جتنا چاہتا ہے اپنے غیب کے خزانے سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف کہ غیب کا علم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کتنا عطا فرمایا۔ آج جن کی ہم بزم سجائے بیٹھے ہیں، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاجدار کائنات کے وسعت علم اور معرفت کا اندازہ لگائیے گا۔ میں آگے حدیث مبارکہ پیش کروں گا، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ طلباء بھی بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی یہ علم میں اضافے کا باعث، دین میں اضافے کا باعث، جہاں آپ قرآن کو سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، اسی قرآن کے اندر رب نے فرمایا کیا ہے، اس قرآن کے اندر رموز و اسرار کیا بیان ہوئے ہیں، حضور کی عظمتیں اور شانیں کتنی بیان ہوئی ہیں، اس سے بھی سب کو باخبر ہونا چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور ایک عورت تھی جو کہ حضور کی بارگاہ میں گھی بھیجا کرتی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں گھی نہیں ہوتا، آئل، گھی بھیجا کرتی تھی چمڑے کے ایک برتن کے اندر۔ چمڑے کا وہ برتن تھا، وہ چیز تھی جو بھی، تو اس کے اندر وہ عورت، وہ صحابیہ حضور کی بارگاہ میں گھی تحفۃً ہدیۃً عقیدۃً بھیجا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک بیٹا، اس عورت کا، اس صحابیہ کا اپنا بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے مجھے سالن دو۔ سالن مانگتا ہے، جیسے بچے اولاد اپنے والدین سے گھر میں مانگتی ہے کھانے کے لیے چیز جب بھوک لگتی ہے، روٹی، سالن۔ اس نے کہا مجھے سالن دو، سالن مانگا اس کے بیٹے نے، لیکن گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے وہ سالن تیار کر کے بیٹے کو دیا جائے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی کہ دی جائے۔ پھر وہ عورت، وہ صحابیہ، اسی چمڑے کے برتن کی طرف اپنا رخ کرتی، اس نے اس برتن کی طرف رخ کیا، اس سے گھی نکالا
اور اپنے بیٹے کو جو وہ چیز مانگ رہا تھا سالن پکا کے دیا. صحابی فرماتے ہیں جب جب ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ ہوتا، ترکاری کا، سالن کا، شوربے کا، تو وہ صحابیہ اسی چمڑے کے برتن کو جس میں وہ گھی بھیجا کرتی تھی اس کی طرف جاتی، اس کو اٹھاتی اور گھی نکالتی اور پکا کے کھانا اپنے بچوں کو کھلاتی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اس چمڑے کے برتن سے گھی نکالتے ہوئے اس کو نچوڑ لیا. کیا کیا؟ جیسے پیکٹ ہوتا ہے آج کل، پیکٹ میں گھی آئل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ختم ہوتا ہے تو اس کو ایسے نچوڑا جاتا ہے، نچوڑ کے اس برتن کے اندر ڈالا جاتا ہے سارا. اس صحابیہ نے اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ کے گھی سارا نکال لیا. اس نے اپنی حاجت پوری کی. پھر حضور کی بارگاہ میں وہ جب آئی، وہ عورت، وہ مائی، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے پوچھا. اس نے بتایا نہیں کہ میں نے چمڑے کا برتن اس کا سارا، یعنی اس کو نچوڑ کے گھی سارا نکال دیا. اس نے بتایا نہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور خود اس سے پوچھنے لگے کیا تو نے چمڑے کا وہ برتن سارا نچوڑ لیا؟ حضور کا علم غیب دیکھیں، حضور کو اس نے خبر نہیں دی، نہ بتایا، نہ کسی اور نے آگے بتایا. وہ حضور کی مجلس میں آتی ہے حضور کی زیارت کے لیے. حضور علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے وہ سارا چمڑے کا برتن نچوڑ لیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے ایسا ہی کر لیا، میں نے نچوڑ لیا. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس چمڑے کے برتن کو نچوڑتی نہ تو پھر ہمیشہ کے لیے تم اس سے گھی نکال نکال کے گھر میں سالن پکاتی رہتی، وہ ہمیشہ تیرے گھر میں موجود رہتا، کبھی ختم نہ ہوتا. اگر تو نے اس کو نچوڑا نہ ہوتا، وہ گھی نکالا نہ ہوتا سارا نچوڑ کے، تو حضور نے فرمایا وہ تیرے گھر میں ہمیشہ باقی رہتا. اس میں اتنی برکت ڈال دی گئی تھی. کیوں کہ وہ صحابیہ حضور کی بارگاہ میں وہ ہدیہ لے کے گھی لے کے آیا کرتی تھی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس چمڑے کے برتن کے اندر اتنی رب نے برکت ڈال دی تھی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے حضور نے فرمایا اگر تم چھوڑتی نہ تو ہمیشہ تیرے گھر میں جب جب تو چاہتی اس سے گھی نکالتی رہتی، اپنی ضرورت پوری کرتی رہتی. یہ حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ کی خدمت اور اس کی برکت بھی دیکھیں اور حضور کا پھر علم غیب بھی دیکھیں. حضور خود پوچھ رہے ہیں اس سے، حضور خود پوچھ رہے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ صحابی کہتے ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع یہودی اس کی سرکوبی کے لیے لوگوں کو بھیجا. ابو رافع یہودی ایک گستاخ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، اور دین اسلام کی مخالفت میں کفار کی مدد کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بھیجا اس کی سرکوبی کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے. اور اس لشکر کے اوپر امیر مقرر فرمایا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقرر فرمایا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق کو مقرر فرمایا. حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں صحابی رسول کہ ہم اس لشکر میں جب تعاقب کرتے کرتے سرزمین حجاز میں اس قلعے میں پہنچے جہاں پر اس نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا. وہ یہودی جو تھا ابو رافع یہودی، وہ سرزمین حجاز میں اس نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا. اس قلعے کے اندر اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا، وہاں اندر رہتا تھا تاکہ کوئی اندر نہ آ جائے. قلعہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی دیوار ہوتی ہے، فصیل ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، ہر بندہ اندر نہیں آ سکتا.
اونچے دروازے، اونچی فصیل ہوتی ہے، اونچی دیوار ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں ہم وہاں گئے، غالب آ گئے، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، ابو رافع یہودی مارا گیا، واصل جہنم ہوا، وہ بے ادب گستاخ رسول. تو اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چاندنی رات تھی، جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں بھیجا، تو میں نے قلعے کے سارے دروازے کھول دیے. وہ جتنی دیوار کے آگے پیچھے دروازے لگے ہوئے تھے نا، وہ فرماتے ہیں میں نے سارے دروازے کھول دیے، کھول کے یہاں تک کہ میں زمین کے اوپر آ گیا، نیچے اتر آیا. اب رات تھی، چاندنی رات تھی، تھوڑا اندھیرا تھا، چاندنی رات تھی. کہتے میرا پاؤں پھسل گیا، میں گر پڑا، اور گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی. صحابی کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق، گرا اور گرنے سے میری یہ ٹانگ پنڈلی ٹوٹ گئی. میں نے اپنا امامہ سر سے اتارا، اپنی پگ، اپنا امامہ اتار کے اس پنڈلی کو باندھا، پنڈلی کو باندھ کے حضور کی بارگاہ میں لڑکاتا ہوا حاضر ہوا. اب اپنے سارے لشکر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور آ کے سارا واقعہ سنایا، جو بیتا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کو واصل جہنم کیا، اور پھر اپنے گرنے کا واقعہ اور پنڈلی ٹوٹنے کا واقعہ حضور کے سامنے آ کے عرض کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی پنڈلی ٹانگ آگے کرو. سنیے، اختیار مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، طاقت مصطفیٰ، برکت مصطفیٰ. فرمایا یہ ٹانگ آگے کرو. کہتے ہیں میں نے اپنی ٹانگ آگے پھیلا دی، اور حضور نے اپنا دست کرم، یہ ید اللہ والا ہاتھ میری اس پنڈلی ٹانگ کے اوپر پھیرا، تو کہتے ہیں میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، مجھے بالکل جو درد تھا وہ سارا ختم ہو گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی ہڈیوں کے جوڑ والے ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے کہ جا کے ہڈی جڑائیں، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. صحابی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اس گستاخ، اس یہودی کے کلا کما کرتے ہوئے واپسی پہ میں گرا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. مصطفیٰ نے اپنا تخت انور اس ٹانگ پہ پھیرا، وہ ٹانگ بالکل تندرست ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ٹانگ بالکل صحیح سلامت ہوگی. صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں میری اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی کہ جو نہ ٹوٹی تھی اس سے بھی زیادہ طاقتور میری وہ ٹانگ ہو گئی جو ٹوٹی تھی. اس میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی شفا یابی فرمائی. حضور تاجدار کائنات کا صرف دست انور پھیرنے کی دیر تھی، ہاتھ مبارک پھیرا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ بالکل ایسے جڑ گئی جیسے کہ کبھی ٹوٹی نہیں. فرماتے ہیں کبھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی درد ہی نہیں. ہڈی ٹوٹنے کا کتنا درد ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے تو بندہ 2 مہینے تو بستر سے نہیں اٹھتا، ویل چیئر اور بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے، پٹیاں کراتا ہے، مرہمیں لگتی ہیں، پھر جا کے وہ جوڑ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، اور حضور کی کرم نوازی دیکھیں، اور اختیار مصطفیٰ دیکھیں، اور معجزہ مصطفیٰ دیکھیں کہ حضور اپنا دست انور پھیرتے ہیں، ٹانگ بالکل شفا یاب ہو جاتی ہے. اگلی حدیث مبارکہ سنیے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی انہی کا ہے، حدیث رسول کا واقعہ ہے. توجہ آپ کی چاہوں گا، میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں، صحابہ کرام کی محبت، حضور کی بارگاہ کے واقعات سنا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، اور انہی کا واقعہ ہے. اس کو امام ابو یعلا نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ انہوں نے الصارم المسلول کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. علامہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل فرمایا. یہ جو 2 حوالے میں نے آخری دیے نا،
حافظ ابن کثیر اور علامہ ابن تیمیہ یہ اہل الحدیث وہابی حضرات کے امام ہیں، علم کے امام. جیسے ہم اپنے اکابرین کو ائمہ کہتے ہیں، ماضی قریب میں سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت ہم ان کو مانتے ہیں، علم کے امام ہیں ہمارے. اسی طرح امام جلال بن سیوطی ہمارے امام گزرے ہیں، مولا علی قاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین ہمارے گزرے ہیں، ائمہ فقہا. اسی طرح یہ اہل الحدیث مکتبہ فکر یا اہل دیوبند مکتبہ فکر جو ہے وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر اور علامہ ابن تیمیہ. ان دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو، اس واقعہ کو نقل کیا. غزوہ بدر کا واقعہ ہے. کہاں کا؟ غزوہ بدر نام سنا ہے آپ نے؟ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اور یہ سن 2 ہجری میں ہوئی بدر کے مقام پر. آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد سن 2 ہجری میں یہ سب سے پہلا مارکا ہوا کفر اور اسلام کا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. اور یہ رمضان مبارک 17 رمضان کو ہوا تھا، عدد روزہ میں رمضان کے اندر ہی غزوہ بدر ہوا تھا. فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ ضائع ہو گئی. سنیے کیا فرمایا صحابی نے؟ غزوہ بدر کے اندر میری آنکھ میں کفار کا تیر لگا، میری آنکھ ضائع ہو گئی اور ڈیلا آنکھ کا باہر آ گیا، رخسار منہ کے اوپر لٹک گیا. یہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا اور منہ کے اوپر لٹک گیا. صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ اس کو کاٹ دو، اس ڈیلے کو کاٹ دو، ظاہر آنکھ اب ضائع ہو گئی ہے، آنکھ باہر نکل گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ڈیلا باہر نکل آیا. تو صحابہ نے کہا اب اس کو اوپر سے کاٹ دو، یہ نیچے لٹک رہا ہے. لیکن کئیوں نے کہا نہیں، کاٹنا نہیں ہے. وہ صحابہ ان کا عقیدہ بھی دیکھیں، محبت بھی دیکھیں، اور حضور کی بارگاہ میں وہ کتنا اختیار رکھتے تھے کہ حضور کتنے با اختیار ہیں، حضور کا اختیار کتنا ہے، حضور کو رب نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش کیا گیا کہ قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا. حضور بھی وہاں پر بنفس نفیس موجود ہے غزوہ بدر کے اندر، حضور وہاں تشریف فرمائے. تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی، حضور سے دریافت کیا گیا، حضور نے بھی منع فرما دیا. حضور نے فرمایا اس ڈیرے کو کاٹنا نہیں ہے، حضور نے بھی منع فرما دیا. فرمایا اس کو ادھر لے آؤ میرے پاس. حضرت قتادہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام نے اس آنکھ کے ڈیلے کو اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے اٹھا کے واپس رکھا اپنی جگہ. حضور علیہ السلام نے اس آنکھ کے لٹکتے ہوئے ڈیلے کو پکڑ کے واپس اندر آنکھ کے رکھا اور پھر قتادہ کے لیے دعا فرمائی. سید قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی، بلکہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہو گئی. معجزہ مصطفیٰ دیکھیں، حضور کا اختیار دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قتادہ کو پاس بلاتے ہیں، آنکھ کا ڈیلا رخسار سے اٹھا کے واپس اندر رکھتے ہیں. قتادہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی برکت دیکھیں کہ آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی، بلکہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہو گئی، اس سے بھی زیادہ مجھے دیکھنا شروع ہو گیا، اس سے بھی زیادہ میری بینائی آ گئی، روشنی آ گئی. یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. یہ معجزات مصطفیٰ ہیں جو رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان مصطفیٰ کی ہے جو رب تعالیٰ نے خدا نے عطا فرمائی. اگلی حدیث مبارکہ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر تھے، مدینہ سے باہر قریب سفر کے اوپر تھے.